صدر مملکت آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بات چیت۔ وزیراعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر وزراء بھی ملاقات میں موجود تھے۔ کے پی اسمبلی میں نون لیگ کو 9، جے یو آئی کو 9، پیپلز پارٹی کو 5 اضافی سیٹیں مل گئیں۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اور اے این پی کو 1 اضافی نشست ملی۔ نون لیگ کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں خاتون کی نشست بھی مل گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ جاری۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں سے متعلق نون لیگ کی درخواست منظور کر لی۔ پنجاب اسمبلی کے معطل ارکان کو بھی سینٹ انتخابات میں ووٹ کا حق مل گیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی 26 معطل ارکان کے حق رائے دہی کے حوالے سے وضاحت جاری۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کے لیے ضمنی انتخاب 21 جولائی کو ہوگا۔ ایم این اے جمشید دستی کی تعلیمی اسناد جعلی قرار۔ الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جمشید دستی کی نااہلی کی 2 درخواستیں الیکشن کمیشن نے منظور کر لیں۔ جنگ کے دوران پاکستان کے تعاون کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا ایران کے سپریم لیڈر سمیت پوری قوم نے جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پاکستان نے ایران پر حملے کی ہر فورم پر پرزور مذمت کی۔ محسن نقوی نے ایرانی صدر کو وزیراعظم شہباز شریف کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی آیت اللہ خامنئی کے مشیر برائے بین الاقوامی امور ڈاکٹر علی اکبر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کی امور، پاک ایران تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا جنگ ہو یا امن، پاکستان اور ایران ہر موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا مشہد کا بھی دورہ۔ صوبہ خراسان کے گورنر جنرل نے ایئرپورٹ پر محسن نقوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور صوبہ خراسان کے گورنر جنرل غلام حسین مظفری کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات پر گفتگو۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان انڈونیشیا کے درمیان تاریخی، برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملک بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیراعظم نے دونوں ملکوں میں دفاعی تعاون کے معاہدے کے تحت جاری اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی جی ایچ کیو میں ملاقات۔ دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی اور فوجی روابط پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان درینہ دوستی اور تعاون کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں اہم ملاقاتیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ وفد کے ساتھ چین کے صدر شی جن پنگ سے مشترکہ ملاقات۔ چینی صدر نے کہا ایس سی او تنظیم خطے کی خوشحالی، امن اور استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ملاقات۔ دونوں وزراء خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھانے پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ بھارت سے کشیدگی کے دوران پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان جارحیت کے خلاف اور عدم مداخلت کا حامی ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے تنازعات کا خاتمہ ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین میں ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل سے خطاب۔ کہا غزہ میں اسرائیلی مظالم پر شدید تحفظات ہیں۔ عالمی برادری غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کرے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت قابل مذمت ہے۔
बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला का कहना है कि जेल में खुराक, सेहत, मुतालिया, किताबें, अखबारात और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। बानी को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए सहन और वर्जिश साइकिल मौजूद है। खाना तैयार करने के लिए मुआविन कैदी भी फराहम किया गया है। बानी पीटीआई ने 413 बार ट्वीट्स कराई। केपी की हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए, ठीक है। और केपी के हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है पीटीआई की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं और उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए उधर किसी सॉलिड जो है वो अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तानी हैं तो उन्हें सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, बानी के बच्चे मुल्क के खिलाफ साजिश करेंगे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई के रहनुमा एक दफ्तर में बैठकर मीटिंग नहीं कर सकते। केपी हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का उमर अयूब को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की 26 और 24 नवंबर के 14 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी। अदालत ने उमर अयूब और उनके वकील की अदम पैरवी पर मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज की। मुनासिब वक्त दिए बगैर एफबीआर का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करता 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। अदालत ने एफबीआर की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखते हुए नोटिस को गैर कानूनी करार दिया। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 मई का हुक्म चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का 16 मई का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। हाई कोर्ट ने 16 मई को फौजिया सिद्दीकी की दरखास्त में तरमीम मंजूर की। हुकूमत को चीनी की दरामद के आगाज पर ही धचका। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस ले लिया। टीसीपी ने 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल सप्लायर से 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गईं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुताल्लिक अहम इजलास। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये के मौसर नफाज और फौरी फराहमी पर तफसीली गौर। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन एसोसिएशन कहते हैं कि चीनी की कीमतों में कमी के असरात 2 से 3 दिन में नुमायां होंगे। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत चीनी की रिटेल कीमत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावटों की निशानदही कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में सारिफीन को फाइबर ऑप्टिक के जरिए इंटरनेट तक रसाई बहुत कम है। भारी और गैर यकीनी टैक्सेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुकावट हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में मुकाबले के 22% रेवेन्यू इंतहाई कम है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड बन गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 1,37,000 की सतह से तजावुज कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,35,939 पॉइंट्स पर बंद। क्वेटा में तालिबे इल्म मुसव्वर खान के अगवा, कत्ल में मुलव्विस अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द भूसा मंडी में रिहाइश पजीर था। मालिक मकान भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी सीटीडी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 दहशतगर्द यूसुफ और बुखारी मारे जा चुके हैं। एक मुलजिम रियान फरार है। अगवा में मुलव्विस मुलजिम तैयब शाह बाजोड़ का रिहायशी है। अफगान दहशतगर्द के कब्जे से अफगानिस्तान से लाई गई गाड़ी भी बरामद हुई।
اداکارہ حمیرہ کی موت کی گتھی سلجھانے کے لیے پولیس کی تحقیقات میں پیش رفت، مالک مکان، چوکیدار اور 3 پڑوسی شامل تفتیش۔ پولیس کو حمیرہ کے موبائل فونز کی فورنزک رپورٹ کا انتظار۔ اداکارہ مالی بحران کا شکار تھیں، بھائی سمیت 10 افراد سے رابطے کی کوشش کی، کسی نے جواب نہ دیا۔ حمیرہ نے 7 اکتوبر کو مدد کے لیے آخری میسج 10 لوگوں کو کیے تھے، 5 افراد کے بیانات ریکارڈ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، پنجاب کے بیشتر حصوں میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ فیصل آباد میں بارش سے مختلف علاقوں میں سڑکیں زیر آب، حیدرآباد طوفانی بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع، بدین، سجاول، ٹنڈو الیار سمیت سندھ کے کئی دیگر شہروں میں بھی بادل برسے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر ابر کرم برسا۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مانسون بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے سے ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، دریا سندھ میں تربیلا، چشمہ بیراج اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال۔ لیا اور تونسا میں سیلاب سے علاقہ مکینوں کی نقل مکانی شروع۔ قابض اسرائیلی فورسز کی غزہ کی پٹی پر گولہ باری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فورسز کے تازہ حملے میں 78 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد امداد کے منتظر افراد کی ہے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں شہید افراد کی تعداد 838 تک جا پہنچی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔ نیو یارک، نیو جرسی کے لیے سیلاب کا الرٹ جاری۔ نیو یارک سٹی کے سب وے اسٹیشن میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ ٹرینوں میں پانی داخل ہونے سے میٹرو ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ خراب موسم کے باعث کئی پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔ نیو جرسی کے گورنر نے ریاست میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث ہنگامی صورتحال نافذ کر دی۔ میساچیوسیٹس اور ورجینیا میں بھی سیلاب کی وارننگ جاری۔ آسٹریلیا نے تاریخ رقم کر دی۔ کنگسٹن ٹیسٹ کی چوتھی اننگز میں ویسٹ انڈیز کو صرف 27 رنز پر آؤٹ کر کے میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ ویسٹ انڈیز ٹیسٹ کرکٹ میں دوسرے کم ترین سکور پر آؤٹ۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر اسکاٹ کی ہیٹ ٹرک، ویسٹ انڈیز کا کوئی بلے باز ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکا۔